بجلی والی صورت، یہ نہیں، یہ سورہ بقرہ ہے. اب بقرہ کا لفظی معنی جو ہے عربی گرامر کے اندر وہ گائے ہے، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے گی کہ گائے والی صورت تو وہ بے ادبی ہے، اس کو اردو میں بھی ترجمہ کیا جائے گا، سورت البقرہ کہا جائے گا اور سورت الرعد کہا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، میں خالص توحید بیان کی گئی ہے. اسی ڈفرینٹ صورتیں جو قرآن مجید کی ہیں، کو ترجمہ جو ہے نا وہ آیتوں کی جاتا ہے، لیکن سورت کے نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو یہاں طرف فرمایا الف لام میم را. دوستو یہ آپ تمام باتیں جانتے ہیں، آپ لوگ اس سے واقف ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ اس کے حبیب کے درمیان راز ہے. اس کی ہر لفظ کا ایک معنی ہے، الف کا بھی معنی ہے، لام کا بھی معنی ہے، را کا بھی معنی ہے، وہ اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں. اور بعض یہ بات بیان کہتے ہیں کہ وہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے خاص کلام اپنے حبیب سے فرمایا، یہ انہی کی جانب اشارہ ہوتا ہے. ہر لفظ جو آتا ہے حروف مقطعات کا وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا جاتا ہے کہ فلاں وہ گفتگو یاد کرو جو تم سے فلاں وقت پہ ہوئی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک، سورۃ الرعد جو ہے یہ مدینہ پاک میں اتری تھی. یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب، اور یہ اس کتاب کی آیات ہے، آیات ہیں اس کتاب کی. اس کا جو لفظی معنی ہے وہ دور کے ذریعے استعمال ہوتا ہے. عربی میں دو اسماء اشارہ ہے، ایک ہاذا، ہاذان، اور اسی طریقے سے ہاتھ، ہاتان عورتوں کے لیے، تل کا، تانے کا، یہ بھی الف ہے. ہاذا، ہاذان اسماء اشارہ قریب کہلاتی ہیں، اور تل کا، تانے کا جو ہے وہ اسماء اشارہ بعید کہلاتے ہیں. تو اس کے دو معنی ہیں. ایک مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک وہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور اصل قرآن مجید وہ جو لوح محفوظ پر ہے. یہ قرآن مجید قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتابی صورت نہیں دی، آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں اور قلوب میں محفوظ کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں یہ مدون ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دور میں اس پہ جو ہے نا اس کی قرأت متعین ہوئی، اور جو اعراب ہے وہ حجاب یوسف کے زمانے میں لگائے گئے. اس طرح قرآن مجید ایک مکمل مدون اور مکمل صورت میں قرأت صورت میں ہمارے سامنے آ گیا. اب جو قرأت ہم اس وقت پڑھتے ہیں اس قرأت کے ساتھ، یہ 7 قرأتوں میں نازل قرآن مجید ہوا ہے، مگر جو قرأت اس وقت رائج ہے اور پوری دنیا پڑھتی ہے، باقی تمام قرأت مطلوب وہی قرأت ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت تھی، قریش کی، ہاشمیوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کی جو قرأت جس میں حضور پاک علیہ السلام پڑھتے تھے، یہ وہ قرأت. باقی تمام قرأتیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. مثال کے طور پر پنجابی زبان ہے، اب جو پنجابی یا پاکستان میں بولی جاتی ہے لاہور میں وہ نہیں ہے. لاہور سے آگے نکل جائے سیالکوٹ میں اور بدل جاتی ہے، تو پنڈی پہنچے تو اور ہی حساب کتاب بن جاتا ہے، اور ہری پور ہزارہ پہنچ جائے تو پنجابی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. کہنے کو وہی پنجابی ہے یہ پنجابی ہے. اس طرف نکل جائیں تو بھاولپور میں جاتے اس کی حیت بدل جاتی ہے، اور رحیم یا خان پہنچتے پہنچتے پتہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو ہیں تو ساری پنجابی زبانی ہے، مگر ہر علاقے کے جو لہجہ ہے، لب و لہجہ، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. عربی کا بھی یہ حال ہے، کہنے کو ساری عربی زبان ہے، مگر اعراب اپنے اپنے لوگ اپنے قبیلوں کے حساب سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سے مراتل کا جو مراد کرتے ہیں مفسرین کرام اور خاص طور عرفاء، صلحاء اور اولیاء امت کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن وہ جو وہاں موجود ہے لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے وہاں رکھا ہوا ہے، اس قرآن کی جو تمام آیات ہیں وہ بالکل حق ہے، اور یہ اسی کاپی ہے جو ہمارے پاس ہے، اسی کاپی ہے. والذی انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے، الحق، بالکل حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر بہت سے لوگ اس پر ایمان نہیں لے کر آتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستون کے، اتنا بڑا آسمان موجود ہے لیکن ستون نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نورانی ستون موجود ہے جن سے اللہ واقف، تو 2.5 ستون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، لیکن زیادہ تر کا خیال یہ ہے کہ آسمان جو ہے نا آسمان بے ستون معلق شد. وہ حضرت شمس تبری فرماتی ہیں آسمان بے ستون معلق شد برسر لا الہ الا اللہ. آسمان جو ہے بغیر ستون کے معلق ہے، کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی راز پوشیدہ ہے، اور راز لا الہ الا اللہ.
اس کا جو راز ہے، سر ہے اس کا، اس سر کی بنا پر آسمان بے سکون معلق بیان فرماتے. ثم استوى على العرش، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو استوا بخشا، تخت اقتدار پہ متمکن ہوا، سورج چاند کو نظام کا پابند بنایا، ہر ایک اپنی مقررہ میعاد میں مصفت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے. وہی ساری کائنات کے پورے نظام کو تدبیر فرماتا ہے، سب نشانی قوانین فطرت کو تفصیل بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو. دوستو یاد رکھیے گا کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق میں 3 باتوں کو بیان فرمایا. پہلی بات آسمان کے بے ستون معلق ہونا، اور دوسری خاص اور اہم بات وہ زمین کا گردش کرنا، ستاروں گردش کرنا، ایک نظام میں چلنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قدر نظام کا پابند بنایا کہ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے زمین کو بنے ہوئے، سورج کو بنے ہوئے، پہاڑوں کو بنے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے، لیکن کوئی چیز اپنی ترتیب سے ہٹتی کبھی نہیں، نہ وہ تھکتی نہ خراب ہوتی ہے. اب کوئی مشینری کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اسی گراری میں فرق آتا ہے، مدت میں فرق آتا ہے، میعاد میں فرق آتا ہے. نہ زمین اتنے سالوں لاکھوں سال گزرنے کے باوجود بھی زمین کی کوئی چیز ابھی خراب نہیں ہوئی، اس کی رفتار میں کمی نہیں آئی، خرابی نہیں آئی. یہ خدا کا نظام، ہر وقت چیز چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے. ہر چیز کا اتنا ایکوریٹ سسٹم ہے کہ سردیوں کے اندر دن چھوٹے ہو جانے ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہو جانے ہیں، سردیوں کی راتیں طویل ہونی ہیں، گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہونی ہیں. اور یہ سینکڑوں سال سے معاملہ چل رہا ہے اور آگے سینکڑوں سال چلتا رہے گا. اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں آ دینا، چلتا رہے گا. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو بالکل پھیلا دیا، وَرَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اور تمام پھلوں کے اس میں جوڑے بنائے. يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور زمین لیل اور نہار کو بنایا، رات دن کو بنایا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو فکر کرتی ہے. زمین کو چپٹا بنا دیا، بالکل پھیلا دیا، پہاڑ بنا دیا. یہاں جو مثال دی جاتی ہے کہ جو پہلا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین پر وہ جبل ابو القیس تھا، جو کہ مکہ پاک پہاڑ موجود ہے. اور پہلا وہ گوشہ جو خشک ہوا، زمین ساری کی ساری پانی تھی، پانی کے اندر ایک جھاگ پیدا ہوئی، جہاں جو ہے وہ سوکھنا شروع ہوگی، وہ پہ زمین بننا شروع ہوگی، ریت بننا شروع ہوگی، جو بیان کیا جاتا ہے. جو پہلا حصہ سمندر سے باہر آیا، پانی سے باہر آیا، وہ حصہ جو ہے تمام علماء متفقہ جو ہے خیال کرتے ہیں وہ زمین جہاں پہ بیت اللہ شریف بنا، زمین کا پہلا حصہ. اور زمین کی جو پہلی وادی جو بنی وہ مکہ المکرمہ کی وادی ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، وادیوں کی ماں. یعنی سب سے پہلی بننے والی وادی مکہ المکرمہ کی، اور اس کے اندر دنیا کا پہلا پہاڑ بنا جس کو جبل ابو القیس کہتے ہیں. اور جو دوسرا پہاڑ بنا وہ جبل احد ہے، جبل احد جو دوسرا پہاڑ بہت ہے. وفي الارض قطع متجورات وجنات من نخيل وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في عقول ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے سے پہلے کبھی انسان کے ذہن بات نہیں آیا کہ پھلوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں یا نباتات کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. یہ بات کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آتی. ان کے نر مادہ صرف اور صرف جاندار کے، انسانوں کے یا جانوروں کے ہوتے ہیں، لیکن درختوں میں نباتات میں بھی نر اور مادہ موجود ہیں. اللہ نے قرآن فرمایا. پہلے وہ لوگ حیران ہو گئے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسے پاسبل ہے، درختوں میں بھی نر ہوتے ہیں مادہ ہوتے ہیں، نر کون سا ہے مادہ کون سا ہے، بیج کون سا نر ہے کون سا مادہ ہے کیا پتا، پھل کون سا نر ہے کون سا مادہ کسی کو پتا، کوئی پتا نہیں ہے اس کو. لیکن پھر بعد میں جب سائنس ترقی کی تو آج سائنس بتاتی ہے کہ پولر جو ہے وہ ہوتی ہے، ایک بیج دوسرے بیج میں جاتا ہے، پھر وہ جوڑا بناتے ہیں، تو اسے نیا بیج پھوٹتا ہے، پھر پورا بناتے ہیں، پورا نیا بنتا ہے. جب انہوں نے پورا سرٹیفکیٹ سب پروف کیا، لیکن یہ زمانے میں اللہ نے یہ بیان فرمایا 1400 سال پہلے، وہ پروف تھا ہی نہیں سامنے. اللہ نے کہہ دیا آمن وصدقنا، پھر مسلمان تحقیق کرتے رہے اور بالآخر مسلمانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہم نے قرآن کے ذریعے. آگے اللہ فرماتے ہیں ایک بڑی خاص بات ہے،
اللہ تعالیٰ زمین کے مختلف خطاب بنائے ہیں جو ایک دوسرے قریب ہیں، انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، جھنڈدار بغیر جھنڈ کے، ان سب کو ایک ہی پانی سیراب کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ خاص نقطہ بیان فرما، معرفت کا نقطہ یہ ہے کہ تمام درختوں کو، تمام پھلوں کو ایک ہی پانی لگتا ہے، ایک ہی پانی سے پلتے ہیں، وہی سے خوراک بنتی ہے، اسی جوان ہوتے ہیں، اور ہر پھل کا دوسرے پھل سے ذائقہ مختلف ہوتا ہے، ہر پھل کا ڈیزائن مختلف ہوتا ہے، درخت کا ڈیزائن مختلف ہوتا ہے، اسی بنے والی چیزوں کا ڈیزائن مختلف ہوتا ہے، ذائقے میں فرق ہوتا ہے، ہر چیز مختلف ہوتی ہے۔ پانی وہی لگ رہا ہے، زمین وہی لگ رہی ہے، بیج وہی لگ رہا ہے، لیکن وہ چیز بالکل جب نکل کے باہر آتی ہے الگ۔ اللہ تعالیٰ خاص مثال دوں کہ اس وقت دنیا میں 6 ارب آبادی ہیں، 6 ارب انسان دنیا بستے ہیں، اور ان 6 ارب آبادی ہے، 6 ارب انسان جو ہے ان کے سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں، کسی کے ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا، سگے بھائیوں کا نہیں ملتا، ماں باپ کا نہیں ملتا، کسی کا فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا، خون ایک ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، 4 بھائی ہیں، 4 کا فنگر پرنٹ الگ ہے، 4 بہن ہیں، 4 کا فنگر پرنٹ الگ، تو خدا کی نشانی ہے، اس نے ہر ایک کے اندر انفرادیت رکھی ہے، یہ اس کے واحد ہونے کی نشانی ہے۔ وَإِن تَعَجَّبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور کوئی کفار آپ کی باب تعجب کرے، ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم اصل انہوں تخلیق کیے جائیں گے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رب کا انکار کیا، وہی لوگ گردوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب انکار کرنے کے مرنے کے بعد قیامت کیسے آئے گی؟ اب تو مر چکے ہو، خاک ہو گے، خاک سے کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندوں تم کچھ نہیں تھے، ماں باپ کے ملاپ میں پیدا کر دیا، اب تو تم کھڑیاں بھی ہوں گی، سامان بھی ہوگا۔ بندے کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ ایک چیز کا وجود تھا ہی، اس کو وجود دینا ہی کمال ہوتا ہے، وہ ہم نے کر دیا پہلے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آخری عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں، اور اے حبیب بے شک آپ کا رب لوگوں کے ان کے ظلم کے باوجود بخشش کرنے والا ہے، یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ کافروں کی، مردودوں کی عذاب مانگتے ہیں، اور عذاب مانگے تم نے کیا کرنا؟ توبہ بخشش مانگو خدا سے، اور تم عذاب لے چکے ہو، تم ساری قوموں سے گزر چکے ہو جن کو عذاب اللہ نے دیا، جن کا حشر خدا نے کیا، ان قوموں سے تو آلریڈی گزر چکے ہو، پھر عذاب مانگتے ہو بدبختو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ سور پر ان کی رب کی طرف کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام بخش سے ڈرانے والے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت پہنچانے والے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور رحم جس کے سکڑتے ہیں، جس کے بڑھتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ اب رحم کا بڑھنا سب دیکھتے ہیں، رحم کو سکڑنا کسے دیکھا ہے؟ کہ رحم سکڑ گیا بالکل، اللہ نے بتایا۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ کیا پتا تھا؟ اس زمانے کون سا MRI آیا ہوا تھا؟ اس زمانے کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا؟ کون سا جو ہے وہ DNA ٹیسٹ ہوا تھا؟ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھے، اللہ بتا رہا ان کو، اللہ اس بات سے واقف۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ القبیر المتعال، اور سب سے برتر سب سے اعلیٰ رتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور بلند بات کرے، جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو، جن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، ان سب کے لیے برابر ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مرد اللہ وما لهم من دونه من وال. ہر انسان جو کہ بعد دیگر آنے والے فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا نہ کر لیں. جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ نہیں فرما لیتا تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار ہے خیال کرنے والا ہے. دوستوں ایک بات یاد رکھ لو, یہاں اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے کہ اپنے حالات بدلنے کے لیے خود کام کرنا پڑتا ہے. آسمان سے کوئی مدد نہیں اترتی. آپ نے پہلے قدم اٹھانا ہے, بڑھنا ہے, کوشش کرنی ہے. جو معدوم ذرائع ہیں ان کو استعمال کرو, اللہ حالات بدل دے گا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی خود بخود سارے کام ہو جائے, بیچ آ جائے, زمین نرم ہو جائے, بیج میں لگ جائے, کھیتی نکل آئے, پھل نکل آئے, کھیتی کٹ جائے, کٹ کے بازار پہنچے, بکے, بکنے کے بعد پیسے ہمارے پاس آ. ہم گھر سے باہر نہ نکلیں, نہ کام کریں, نہ بڑھے, نہ کچھ کریں. آج کے لوگوں کا یہ مائنڈ بن گیا. اللہ فرماتا نہیں, اپنی حالت کو بدلنے کے لیے پہلے خود دیکھو, عقل کو استعمال کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہم آفت کو لے کے رونا شروع کر دیتی ہیں. خدا نے تمہیں شعور دیا, عقل دیا, فیصلہ کرو. چیزوں کو دیکھو, پرکھو, جانو, سمجھو, حالات کو دیکھو کیا چل رہے ہیں, حالات کے مطابق فیصلہ کرو. اللہ نے تمہیں اچھی خاصی عقل دی ہے لیکن لوگ آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور پھر سارا ملبہ اللہ میں ڈالتے. معذر خدا کو منظوری نہیں تھا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اور وہی ہے کہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے, کبھی امید لانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اور بجلی اور بادلوں گرج یہ سے متعین فرشتہ اور تمام فرشتے خوف سے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے اور پھر جس پہ چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے. اور وہ کفار قدرت کی نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور وہ سخت تدبیر و گرفت والا ہے. دوستوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بجلی کی جو اصل وجہ ہے کہ بجلی چمکتی کیوں ہے, یہ آج تک سائنس سمجھی نہیں ہے. سائنس کے پاس کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہے کہ آسمان بجلی کیسے چمکتی ہے, بجلی کیوں چمکتی ہے آسمان پر, اور اس کی انٹینسٹی اتنی تیز کیوں ہوتی ہے کہ جہاں گرے وہاں تباہی پھیلاتی ہے. گھر پہ گرے, بلڈنگ میں گرے, وہ بلڈنگ 1 منٹ لگتا ہے بلڈنگ جو ہے نا وہ جل خاک سے رہتی ہے. اتنی انٹینسٹی ہے, خدا کا بندے میں گرے بندہ جل کے راک ہو جاتا ہے. تو اس بجلی کے بارے میں فرماتا ہے کہ کڑکنے والی بجلیاں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. فرشتے سارے کام کرتے ہیں, بادلوں کو لانے والے, بادلوں کو لے جانے والے, بادلوں کو گھنا کرنے والے, بادلوں کو برسانے والے, بادلوں کے اندر پانی پیدا کرنے والے, یہ سارے کام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. اسی کی بنا پر بجلی چمکتی ہے. اور کافروں کا یہ حال تھا کہ بجلی دیکھ ڈرتے تھے. عموماً کافروں کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ جب بجلی کو چمکتے دیکھتے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا, ڈر جایا کرتے کہ بجلی اگر ہم میں گری تو کیا بنے گا. آج یہ لوگ بارش میں کالے کپڑے نہیں پہنتے کہ کالے کپڑے والے بجلی گرتی ہے. ایک فینومینا کریٹ ہوا ہے لوگوں کے درمیان ہے, اور بجلی کو دیکھ کے لوگ آج بھی کامتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کامتے. لیکن اس کا ایک خوف, اللہ فرماتے ہیں خوف کو استعمال کیا کہ تم اس خوف سے رکھتے ہو کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے, اللہ بجلی کو پھیرنے والا ہے, اس کو رخ تمہاری طرف پھیر دے اور بجلی تم پہ گرے تو تباہ کر دے, تباہ کر دے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. اور اسی کے حق کی توحید کی دعوت ہے, اور کافر لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں الا کبسط کفیہ الا الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغیہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں دے سکتے. ان کی مثال صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے, پانی میٹھا منہ تک پہنچ جائے اور پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے. اس سے کافروں کا بتوں کی عبادت اور دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا اور کچھ نہیں. حقیقت یہ کہ اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے بت کیسے کر سکتے ہیں. میں ایک واقعہ اکثر دوستوں کو سنایا کرتا ہوں کہ میں شروع کے زمانے میں ایک اسکول میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا, اور کراچی کے جس طرح یہاں بیکن ہاؤس ایک چین ہے, کراچی میں ایک بہت بڑی چین تھی فالکن ہاؤس کے نام سے, اور وہ بھی یہی او لیولز, اے لیولز, یہ ساری تعلیمات کی تھی, پڑھا کرتے تھے.
تو میرا انٹرویو جو لینے والا تھا غالباً وہ کرسچن تھا، وہ شخص میرا انٹرویو لے رہا تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ مولوی آیا، مولوی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور بڑی مولوی صورت ہے، تو جب کوئی سورج دیکھتے ہیں ان بدبختوں کے اندر نا شیطان چھلانگے مارتا ہے. ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو کہ وہ تکلیف دیں، اس کو ایسی بات کریں جس سے وہ اگلے کو ذرا تیز ہو. تو تمام سے انٹرویو ہلکا کر لیا اس نے. مجھ سے کہنے لگا آپ اسلامیات کے لیے آئے ہیں؟ میں کہا جی میں اسلامیات کے لیے. اچھا میرا آپ سے سوال ہے، اور سوال میرا یہ ہے کہ ایک آپ کی کلاس میں مسلمان اسٹوڈنٹ ہے، ایک ہندو ہے، اور ہندو اسٹوڈنٹ اگر آپ سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے میرا خدا نظر آتا ہے، مجھے تمہارا خدا نظر کیوں نہیں آتا، آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے سے کہا، میں کہا سر حقیقت حال یہ ہے کہ تخلیق کبھی خالق نہیں ہو سکتی. بنانے والا خالق ہوتا ہے، بننے والی تخلیق ہوتی ہے. جو اپنے ہاتھوں سے بت بنائے گئے ہیں وہ خالق کیسے ہوگا؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو خود آیا ہو، اسے لانے والا کوئی نہ ہو، تو لانے والا کوئی نہ ہو. تو یہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، ان بتوں کو خدا کہہ رہے تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ صورتیں جو انہوں نے بنائی ہیں وہ اپنی سوچ کی صورتیں ہیں، اپنے ذہن کی، اپنے خیال کی، تصورات کی. تو صورت بھی میری اپنی ہے، خیال بھی میرا اپنا ہے، بنانے والا میں ہوں، اور میں کہہ رہی میں خدا ہے. تو یہ میرے خیال سے جہالت ہے. تو دوسری اہم بات اکبر آبادی کے شعر ہے. حضور قبلہ والے کا بھی فرمایا کرتے تھے، عقل میں جو بھر گیا وہ لا انتہا کیوں کر ہوا، سمجھ میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. محدود عقل ہے ہماری، محدود عقل ہے، اس سے بھی محدود علم ہے ہمارا. محدود عقل میں اس سے بھی محدود علم ہے. اس محدود ترین علم سے اور محدود ترین عقل سے خدا کو سمجھنے لگے نادان لوگ. تخلیق خالق کیسے سمجھ سکتی ہے؟ یعنی کمپیوٹر کو چاہے کہ وہ انسان کو سمجھ جائے تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ انسان کو طے نہیں کر سکتا. اس کی سارے کل پرزے انسان کی اپنی جو ہے اختراع ہے. تو کمپیوٹر کے اندر انسان نہیں آ سکتا، انسان کمپیوٹر کو بنانے والا ہے. تو خدا جس نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کے ہاتھوں میں کیسے آ سکتے کہ بنا کے کھڑا کر دے؟ وہ اس کو بات کی، لیکن اس کو سمجھ میں بات نہیں آئی. انہوں نے کہا ٹھیک سر آپ جا سکتے. پھر دوبارہ فون کیا، اسے بلایا. مثال بلا مثال ہے. تو سرکار کی مہربانی ضرور جواب عطا فرماتے تھے، جواب دیتے تھے. آگے اگلا بات جواب اس کے بعد کوئی نہیں آیا کہ مجھ سے مزید سوال کرتا یا اس سے مزید کلاس کوشچن کرتا، میں مزید جواب دیتا اس کو. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بھائی مجھے ایٹم دکھاؤ، اب ایٹم جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہے، موجود ہے، ایٹم کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کہو کہ بھیا پہلے پتہ کرو ایٹم ہوتا کیا ہے، ایٹم کی حیت کیا ہوتی ہے، صورت کیا ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہے. پہلے اس کو پڑھو، سمجھو، جانو، اس کے بعد جا کے پھر تم ایک پوری تحقیق سے گزرنے کے بعد پھر تاکہ تم پھر اللہ تمہیں لیبارٹری لے کے جائے گا، خوردبین پہ لے کے جائے گا، پھر خوردبین پہ جا کے تمہیں کھڑا کرے گا اور پھر یہ کہے گا کہ یہ مادے کا سب سے چھوٹے چھوٹا ذرہ ہے، اس کو ایٹم کہتے ہیں. پھر سمجھ میں آئے گا آپ. لیکن میں کہ میں ننگی آپ سے اس سے دیکھنے سے ایٹم بولے دیوانہ نہیں آ سکتا. بھائی اس آنکھ سے ایٹم نظر نہیں آ سکتا، اور آنکھ چاہیے اس کے لیے. خوردبین کی آنکھ سے دیکھو کہ نظر آئے گا، اپنی آنکھ سے دیکھو گے تو نہیں آئے گا. تو ایک ایٹم نظر نہیں آ سکتا تمہیں، تو خدا کو دیکھنے چلے جو کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے، چھوٹے سے بھی چھوٹا ذرہ ہے، اسے ایٹم کہتے ہیں. وہ بھی انسان دیکھنے کے لائق نہیں ہے جب تک کہ پورے اس کی صورت اب سمجھ جائے. انسان خدا کو دیکھنے چلے. الحمدللہ السلام علیکم یا سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك يا الله. اللهم ادخلنا في زمرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ ہمارے قرآن کو سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری قرآن مجید کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اجر عظیم عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ و نور